سورہ کاف، اس کا ہم یہ چوتھا رکوع پڑھ رہے ہیں اور آیت نمبر 29 ہے۔ 29 نمبر آیت سے انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے، 29 نمبر آیت سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل الحق من ربکم ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 29 ہے، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھو تمہارے رب نے نا حق بالکل واضح کر دیا، اب انسان پر ہے کہ وہ مان لے حق کو، فلیؤمن، یہ انکار کر دے، یہ تو اختیار دیا ہے نا اللہ تعالیٰ نے انسان کو، فلیکفر، نہ مانے۔ لیکن کہا جو نہ مانے، کیونکہ حق تو پھر حق ہے نا، ماننا ہوگا، وہ پھر اپنے نفسوں پر ظلم کر رہے ہیں، اور اپنے نفسوں پر ظلم یہ کہ اپنے آپ کو عذاب کا حقدار بنا رہے ہیں۔ تو اس مناسبت سے آ گیا نارا، آگ ان کا ہو جائے گا مقدر۔ پھر آگ کے بارے میں کہا کہ they would be surrounded by fire نا، احاطہ، وہی آگ گھیرے میں لے لے گی، جیسے قناتیں نہیں ہوتے، قناتیں ہیں، سرادقها، سرادق قناتوں کو کہتے ہیں نا،
ہاں تو وہ مؤنث کی ضمیر ہے نار کی وجہ سے. اچھا ہاں اب یہ جو ظالمین ہیں نا یہ استغاثہ کریں گے. استغاثہ فریاد. تو کہا استغاثہ جو ہے نا فریاد رسی کی جائے گی ان کی، ایسی بات نہیں ہے. لیکن کس چیز سے فریاد رسی کی جائے گی؟ او ہو بڑی سخت. پانی ایسا کہ جیسے وہ پگھلا ہوا تانبا ہوتا ہے نا، بڑا ہاٹ ہوتا ہے، تیل کی دل جب، بڑا سخت وہ الفاظ ہیں یہ، چہرے کو جلا دے وہ. اللہ اکبر. ہاں تو بھائی یہ بڑا ہی جو ہے نا یہ برا ٹھکانہ ہے یہ نار کا اور جہنم کا. یہ بات فرمائی گئی. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، قل قول سے فعل امر ہے، کہہ دیجئے الحق، حق تو یہی ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. تو فمن شاء، بس جو چاہے، شاء کا مطلب چاہنا ہوتا ہے نا، انشاءاللہ اگر چاہا اللہ نے، ماشاء اللہ جو چاہا اللہ نے، ہے نا جی. اچھا جو چاہے تو فلیومن، تو ایمان لے آئے، یعنی حق کو تسلیم کر لے، سر تسلیم خم کر دے. اور ومن شاء، اور جو چاہے، فلیکفر، فلیؤمن اور فلیکفر ایک دوسرے کا اپوزٹ ہے نا. ایک ہے ماننا، ایک ہے انکار کرنا. نہیں مانتے. یہ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہوا ہے. یہی ٹیسٹ ہے کہ اپنے اختیار کا انسان صحیح استعمال کرتا ہے یا غلط. دیٹس دا ٹیسٹ ان دا لائف. بھئی یہ امتحان ہے. اسی کا رزلٹ سنایا جائے گا ڈومس ڈے کو. سارا ایک میکینزم ہے. اللہ نے اختیار دے دیا، نہیں مانتے نہ مانو. ہاں اچھا اب کہا کہ اِنَّا آتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، اِنَّا بلا شبہ آتدنا، آتد تیار کر رکھی ہے نا ہم نے، ہے نا. تو وہاں بھی آتا ہے نا وہ آگ کے لیے سورہ بقرہ میں، او عدت للکافرین. ہاں او عدت للکافرین وہی لفظ ہے. نارا آگ، احاطہ بہم سرادقها، احاطہ اردو کا لفظ ہے احاطہ، گہرا. گھیرا ہے بہم ان کو کس چیز نے؟ سرادقها، اس کے سرادق نے گھیرا ہوا ہے، قناتوں نے، پردوں نے گھیرا ہوا ہے، قناتیں. وہیں یستغیثوا، اب دیکھیں نا تکلیف میں ہے نا، آگ نے گھیرا ہوا ہے تو آدمی فریاد تو کرے گا، چیخو پکار تو کرے گا، واویلا تو کرے گا. وَإِن، اور اگر یستغیثوا، یہ یستغیثوا وہی ہے جو عدالت میں نہیں آپ سنتے استغاثہ، ایک فریق ہوتا ہے استغاثہ، وکٹمز جو فریاد لے کر جاتے ہیں، ہاں وہی ہے. تو یستغیثوا وہ فریاد کریں گے. تو کہا یغاثوا، یغاثوا فریاد رسی کی جائے گی. دیکھیں یہ یستغیثوا اور یغاثوا ایک ہی روٹ ورڈ ہے نا، استغاثہ سے ہی ہے. تو کہا کہ ایسی بات نہیں ہے کہ وہ فریاد کرے اور فریاد رسی نہیں کی جائے گی. لیکن کس چیز سے فریاد رسی کی جائے گی؟ بڑا وہ سخت ہے. بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، بِمَاء، ماء پانی کو کہتے ہیں، با آ گیا ایسے پانی کے ساتھ، کَالْمُهْلِ، مہل کا اکثر ترجمہ جو ہے نا یہ تیل کی تلجٹ، تلجٹ لاوا بھی کیا جاتا ہے، پگھلا ہوا تانبا بھی کیا جاتا ہے، یعنی ایکسٹریملی ہاٹ. اور سورہ ابراہیم ہے، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 16 میں ہے کہ جہنمیوں کو پلانے والا پانی نا ماء سدید کہا ہے وہاں پر اس کو نا، سیال مادہ، اس قدر گرم ہوگا. آگے اس کی شدت انٹینسٹی بتائیے کہ یشفی الوجوہ. دیکھیں ایک تو کل محل
اس سے ہی واضح ہو گیا تھا کہ کتنا ہاٹ ہوگا. یہ شروع میں کاف جو ہے نا، یہ کی طرح جیسے مانند اس معنی میں آتا ہے نا، کل محل جیسے تانبا پگھلا ہوا. یشوی الوجوہ جو بھون ڈالے گا چہروں کو، وجوہ وجہن کی جمع ہے نا، یشوی بھون ڈالے گا یعنی اتنا ہاٹ ہوگا. اللہ بئس الشراب بہت ہی برا ہے یہ. بے سا جو نا یہ برے کے معنوں میں آتا ہے، سیئات بھی اسی سے ہے. بئس المصیر بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. علماء سو ہے، یہ بھی ایک ٹرمینالوجی جو مس گائیڈ کرتے ہیں لوگوں کو نا. سادہ لوگوں کو جس طرف چاہے لگا دیا ان کو علماء سو کہتے ہیں. یہ بھی اللہ رحم فرمائے، بہت زیادہ وہ ہے، اللہ بچائے یار بس. تو یہ سا. اب دیکھیں نا، بے سا آگے بھی ہے، وساعت یہ تا تو مونس کا لگے نا، مرتفقہ ہے نا. اللہ اکبر. تو کہا بہت ہی جو ہے نا یہ بری آرام گاہ ہے مرتفقہ. اچھا دیکھیں قرآن میں نا آپ کو بڑی سمیٹری نظر آئے گی ہیں. اب دیکھیں یہ کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہ ظالمین کا ذکر ہو رہے ہیں جو حق کو ٹھکرا دیتے ہیں، جو ایمان نہیں لاتے. تو ان کا یہ بتایا کہ ان کا انجام یہ ہوگا، بئس الشراب وساعت مرتفقہ. جی سر ہاں بس ہاں وہ اجازت ہے. ہاں ہاں جی بتائیں جی بالکل. میں آگ جلائے نا، تو وہ آگ جب اوپر جاتی ہے اس کی گاڑی اوپر جاتی ہے تو نیچے نہیں گویا جو وہ ہوگا جہنم ہوگا، اس کی جو آگ نکلے گی اوپر وہ نیچے کیوں گرے گی اس کے آس پاس. اور ایک صحابی فرماتے ہیں وہ 40 میل کی مسافت تک ہوگی، یعنی اس جو اوریجنل وہ جو کنٹینر ہے جہنم کا، اس کو اتنی لمبے فاصلے تک اس تپش نے گھیرا ہوگا. وہ یوں ہی جیسے وہ بناتے ہیں کہ وہ رسیاں گر رہی ہوتی، وہ اس کی تھکنیس اتنی ہوتی ہے، صرف تھوڑا سا بہت بڑی یہ چیز ہے، گر جانا اس کو سرادق کرنا. یہ تقریباً وہی ہے جیسے وہاں کہا ہے ان علیہم مؤصدہ، وہ حطمہ کو جہنم سے نکل کے آگ کی جو تپش کا جو اچھا ہاں وہ ستونوں میں بند ہے نا. وہ یہ بات جب ویسے بھی آگ جب نکل رہی ہوتی ہے نا، ہاں کریں تو اس کی جو انٹینسٹی ہے وہ فیل ہوتی ہے کہ یہ اس لکڑی سے آگ یوں نکل رہی ہے، یہ اس سے یوں جا رہی ہے. وہ جا کے جب یوں نیچے آئے گی ہاں وہ جو جہنم کی اوریجنل وال ہے اس سے 40 میل کی مسافت تک اس کی تھکنیس، اس کی پریشر کی وجہ سے، سر اس کی جو انٹینسٹی ہے، ہاں انٹینسٹی. اچھا ہاں صحیح والیوم کی وجہ سے. ہاں 40 سال کی مسافت وہ بہت ہے یہ سرادق ہے جہنم. اللہ اکبر. اس نے جہنم نے کہ وہ سرادق نے گھیرا ہوا. اچھا جہنم تو اپنی جگہ پہ انٹینس ہے، ہاں یہ اس کا سرادق ہے، سراؤنڈنگ آف دا جہنم سرادق. صحیح. اس طرح سر یہ جو لفظ جو جی اللہ نے یہاں بڑا خوبصورت استعمال کیا. ہاں بارش کو بھی کہتے ہیں، اگیس بارش کو بھی کہتے ہیں. ہاں ویسے تو یہی ہے فریاد ہے، ہاں وہ روٹ ورڈ وہی ہے. فریاد وہ پانی کی کرتے ہیں اور ویس سے پانی اللہ نے وہ سمٹری کرا. ہاں بالکل. اچھا اسی طرح سے یہ جو مرتفقہ ہے، ہاں یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. مقصد ایدیکم الی المرافق، ہاں یہ جو مرافق ہے اسی سے یہ نکلا ہے، صحیح سے نکلا ہے. صحیح. تو یہ اس کو اس معنی میں یوز کرتے ہیں کہ آدمی جب سوتا ہے نا بہت آرام دہ نیند، تو وہ یوں کر کے سوتا ہے. اس آرام دہ نیند کے سونے کو منافق کو اس نے عادت ہے نا، اس کیفیت کو مرتفقہ سے لیا گیا. اچھا بہت آرام، یعنی بہت آدمی آرام بھی ہوتی ہے سو رہا ہے نا. اچھا یہ پھر بھی آرام ہاں نہیں بہت ہے. ہاں رکھتے ہیں. ہاں سم ٹائم دس پوسچر اچھا
ماشاء اللہ تو ماشاء اللہ. اس سے یہ مرتبہ کریں آسان بہت ہاں نہیں بہت یہ خوب. ذرا یاد رکھنے میں آسان. نہیں بہت اچھا کیا آپ نے، کیونکہ یہ اس رکوع کے آخر میں بھی لفظ آ رہا ہے مرتفقہ. یہی میں بتا رہا تھا کہ سمیٹری نہیں. اب یہ دیکھیں نا یہاں تو یہ برے لوگوں کا انجام بتایا نا، وساعت مرتفقہ. یہی آگے چند ایک آیات جہاں رکوع ختم ہو رہا ہے نا، چوتھا یعنی آیت نمبر 31، وہاں کہا ہے حسنت مرتفقہ، یہاں ہے وساعت مرتفقہ. وہاں اچھے لوگوں کا بتایا ہے، اچھے لوگوں کا انجام بتایا ہے تو کہا. اور یہاں کہا بئس الشراب، اور وہاں ہے نعم الثواب. یہ بڑی اچھی سمیٹری ہوتی ہے وہ آخر میں، وہ نیک لوگوں کا ہے، نیک لوگوں کا نا. نہیں ماشاءاللہ جی یہ بڑے اچھے آپ نے وضاحت فرمائی الفاظ کی. تو یہ جو ہے نا ظالمین ان کا انجام بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہاں. اب دیکھیں نا یہ آپ نے بڑا صحیح یہ یہاں پہ واضح کر دیا. یہ غیث بارش کو کہتے ہیں نا. آگے دیکھیں یغاسو کے بعد بماء کالمہل، فوراً ہی پانی کا ذکر ہے کہ ان کو پانی مانگیں گے تو پانی دیا جائے گا، لیکن پانی کیسا ہوگا؟ وہ پگھلا ہوا جیسے تانبا ہوتا ہے اور تیل کی تل جھٹ اور انتہائی گرم، جو کہ چہروں کو جلا کر رکھ دے گا. اللہ اکبر. بیسیکلی پانی کی ہی ڈیمانڈ ہوتا ہے. ہاں پانی کی ڈیمانڈ، پانی کی ہے. پانی کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. بالکل صحیح ہے، پانی ہی ملے گا، پانی ہی ملے گا، پانی ہی ملے گا. ہاں لیکن اللہ اکبر. ہاں اچھا یہاں تک تھا ذکر یہ ظالمین کا جو فسق و فجور میں پڑے ہوئے ہیں. آگے جو ہے نا ماشاءاللہ وہ آپ لوگوں کا ذکر ہے، سچے ایمان والے اور نیک کام کرنے والے. پھر ان کا اجر بتایا ہے جنات و عدن، اور بڑی بڑے اس میں انعامات ہیں کہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، ریشم کے لباس ہوں گے، اور وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تختوں پر. اللہ اکبر. وہ سب انعام ہے متقین کا، نیک لوگوں کا. اور یہ آپ پورے قرآن میں اسلوب دیکھیں گے کہ جہاں جہنم کا ذکر آتا ہے اس کے فوراً بعد جنت کا، جہاں بدکاروں کا ذکر ہے ساتھ ہی نیکوکاروں کا بھی، تاکہ ایک سائملٹینیسلی آپ جو ہے وہ کمپیریزن کر سکیں کہ کس راستے پر چل کر کیا انجام ہے. ایکچولی یہ مراد ہوتی ہے، تو اس لیے پڑھنے والے کو فوراً پتہ چل جائے. تو اب دیکھیں اب یہ نیک لوگوں کا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا. اچھا یہ بھی آپ دیکھیں گے ایمان اور صالح اعمال ان کا اکٹھے ذکر آتا ہے. یہ بس یوں سمجھیں لازم و ملزوم ہے، کیونکہ اگر ایمان ہے نا اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کام اچھے کیے جائیں. ہاں اگر کوئی دعویٰ کر رہا ہے کہ میرا ایمان بڑا پکا ہے، ایمان کافی کمپریہنسو ہے. اللہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، جنت جہنم پر ایمان، جزا و سزا پر ایمان، یہ سارا اسی میں آ جاتا ہے. اور اس کے کام سارے ہی جو ہے نا الٹے ہوں، غلط ہوں، تو اس کو پھر اپنی ویب سائٹ جو ہے نا ری وزٹ کرنی چاہیے ذرا. سم تھنگ رانگ نا. ہاں وہ اس لیے کہ یہ کہ ساتھ ہے ایمان ایسی چیز ہے کہ وہ نہیں، اگر صحیح ہے تو وہ نہیں غلط کام کرنے کے دیتا. اچھا تو فرمائے انا بے شک الذین، یا الذی کی جمع جو لوگ آمنو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور اعمال بھی صالح کیے، نیک اچھے. تو کہا انا، اللہ کہہ رہے ہیں بلا شبہ ہم لا نضیع ضائع سے ہے، ہم ضائع نہیں کریں گے اجر من احسن عملا، اس کا اجر جو بہت ہی اچھا عمل کرے. احسنا بھی یہ حسن سے سپرلیٹو بن گیا، یہ حمزہ لگے نا یہ بھی سپرلیٹو بن جاتا ہے. جیسے اکبر دا گریٹسٹ، اصغر اسفل دا ڈیپسٹ، اسفل سافلین. تو احسن بہترین جو ہے نا جو عمل کر کے لائے گا. اللہ اکبر.
اچھا اب آگے اجر بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے. یہاں تک تو کہا نا کہ وہ ایشورنس دے دی کہ اس کا اجر کبھی ضائع نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ ایمان لائے نیک کام کیے تو ہم ایسے نیکوں کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے. اب آگے بہت بڑا اجر بتا دیا، وہ ہے جنت. اللہ اکبر. اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق متکئین فیہا علی الارائک نعم الثواب وحسنت مرتفقا. تو فرمایا اولئکا، یہ اولئکا ذالکا اور تلکا کی جمع ہے. یہ لوگ لہم ان کے لیے جناتو، جنتن کی جمع ہے باغات ہیں، عدن ہمیشہ رہنے والے، ایٹرنل. تجری جاری سے لفظ ہے، جاری ہیں. من تحتہم الانہار، ان کے نیچے نہریں ہیں. یہ انہار کی بھی وضاحت 47-15 میں ہے، شاید 15 ہی ہے. بہرحال یہ تو کنفرم ہے کہ محمد میں آپ کو مل جائے گا. وہاں پر انہار بار بار آتا ہے نا جنت میں، تو چار نہروں کا ذکر ہے وہاں پر. تو خالص پانی ماں ہے اور ہاں شہد، لبن اور شراب طہورہ. شراب بھی ہے، ہاں شراب بھی ہے. اچھا ٹھیک ہے جی، چلو صحیح ہے، بہترین ہے. ہاں وہی ہو جاتا ہے یہ. ہاں یہ سورہ محمد کی آیت ہے، سورہ محمد کی یہ آیت ہے. وہاں پر یہ قرآن کا خوبی ہے کہ اس کی ایک آیت جو ہے وہ دوسرے کی جو ہے نا خود ہی تفسیر بیان کر دیتی ہے. کیونکہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب جنت کا ذکر آتا ہے تو یہ انہار کا جو ہے نا وہ ذکر آتا ہے تو وہاں پر وضاحت جو ہے نا وہ فرما دی گئی ہے. چلے میں آیت بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں وہاں پر ہے، آیت بتاتا ہوں میں آپ کو، سورہ محمد کی ہے. مثل الجنت التی، یہ آیت 15 ہی ہے، یہ صحیح لکھا ہے بورڈ پر جو ریفرنس لکھا ہے یہ صحیح لکھا ہے. مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذت للشاربین وانہار من عسل مصفى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ. اچھا جی دیکھیں یہ کہا مثل الجنتی، جنت کی مثال کہ وعد المتقون، پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے جنت کا نا. جنت میں بتایا فیہا، جنت میں انہارم نہریں ہیں. پہلا آ گیا جی من مائن، پانی، اور پانی بھی کیسا غیر آسن، جو کبھی خراب نہیں ہوگا، باسی نہیں ہوگا، بس ذائقہ نہیں ہوگا. دوسرا وہ انہارم نہریں من لبن، دودھ، دودھ جو ہے نا یہ وہاں سعودی عرب میں ویسے لبن جو ہے نا لسی کے لیے بھی آتا ہے نا. ہاں وہ ٹرک میں سے وہ ڈبے پھینک رہے ہوتے ہیں لبن نہیں کر رہے ہوتے ہیں. اچھا یہ جو ہم حلیب کہتے ہیں یہ بھی عربی کا لفظ ہے، حلیب. ہاں دودھ کو کہتے ہیں، یہ عربی کا ہے حلیب. ہاں ہوئے ہاں یہ ہے وہاں پر.
दिया है, मैंने कहा दूध तो नहीं कहते, नहीं वो कहता दूध, मुझे कहा ये पड़ा हुआ है। हाँ हाँ, ये वहाँ पर है लबन। इसमें पानी की नहरों का जिक्र नहीं है, शहद की पहला- पहला ही है। पहला है ना, ये देखिए ना 27-15 में, अनहारुम मिन माइन। ऐसा पानी जिसमें स्मेल नहीं होगी सारी जिंदगी, हाँ उसमें स्मेल पैदा ही नहीं हो सकती। दैट मीन कि उसमें ना कोई फंगल इन्फेक्शन होगी, ना उसमें बैक्टीरिया आएंगे, कुछ भी नहीं होगा उसमें। मिनरल हो गया, मिनरल वाटर होगा। शहद की नहर फिर शायद आगे आएगा। मिल है शहद। देखिए वैसे ये अनहारुम मिन मा, इससे वाटर की सिग्निफिकेंस का पता चलता है कि जन्नत में भी अलग से जिक्र किया है पानी की नहर। मनाबी में पानी तो कॉमन है, समुंदर के समुंदर हैं, लेकिन कुरान ने बार बार कहा है कि हर जानदार को पानी से पैदा किया, पानी की इतनी इम्पोर्टेंस है। और ये कुर्रा अर्श कि इसका हाफ से ज़्यादा पानी है, पानी बढ़ाते हैं। जन्नत को बंदा तस्वर में हाँ। चैश करे ना, ये भूल जाता है। तो इतनी जबरदस्त अल्लाह ताला ने हाँ। बहुत ही मुसर हाँ इसमें लिखा है कि मतलब हम जो इस मॉडर्न वर्ल्ड में उन चीज़ों का पूरा अदराक नहीं कर सकते, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मिसालें भी देता है, हाँ मैं इसके मुताबिक। हाँ बिल्कुल। ये आदमी नासूक है, हम जो इसलिए खत्म हो जाता है। खुद रिएक्ट कर रहे हैं, वरना हमें सब चीज़ जल्दी मिल ये दुनिया की जिंदगी क्या है, 50, 60, 70, 100। हाँ बस यही है, पता ही नहीं चलता। उसके बाद तो कोई चीज़ या सब कुछ मिट जाएगा ना। हाँ अगर हम इतनी एफिनिटीज भी देखें ना, तो हम देखें कि हम अपने दादा तक ही बात रखते हैं, और दादे तक भी इतना कुछ ख्याल नहीं होता। जब कर दादा हमें पता भी चलेगा उसको किसी ने कत्ल कर दिया है ना, हमको हाँ। तो हम शायद पता भी ना करते जाए, हाँ, बस यही है। मोहब्बत आस्ता पीढ़ियों में तब एग्जैक्टली ये इतनी सी फानी जिंदगी है कि आप तीसरी नस्ल तक सब कुछ भूल चुके होते हैं। हाँ। मतलब क्या है जिंदगी, इससे बहुत बेहतर तो ये है। दादा का नाम तो शायद लोगों को आता होगा, किसी से पूछो परदादा का क्या नाम है तो शायद हाँ वो कम लोगों को आता है। तो आप सही कह रहे हैं कि वो वक्त के साथ साथ जनरेशन आती है भूल जाते हैं। वो आपकी वो जो है ना इत्तेफाक या वो मोहब्बत प्यार को ऐसे नीचे गिरता ग्राफ उसका जब नाम ही नहीं याद रहता। हाँ तो ऑब्वियसली बस यही है, यही ज़िंदगी है, यही दुनिया है। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। इसके मतलब कि दौलत सिर्फ अगर जमा भी करनी नहीं चाहिए, औलाद के लिए औलाद को काबिल होना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम 2 पीढ़ियों तक ही रखे। हाँ। इतनी पीढ़ियाँ ना बनाए कि मतलब सर ये पीढ़ियों तक दौलत नहीं बनाते, ये गलतफहमी है माशरे में। ये माइंड सेट है जो दौलत को जमा करता है, ये बच्चों के लिए नहीं कर रहे होते। हाँ नहीं कर रहे होते, ऐसे ये भी है। अगर इसका बयान भी करवाया है, ये माइंड सेट उन्होंने बीमार माइंड सेट है, इससे पैथोलॉजिकल माइंड सेट, तो एक सिक माइंड सेट है जिसमें ये दौलत इकट्ठी करने का खबर है। दैट्स इट। बिल्कुल। अच्छा ये पहला ही पानी कह जी, आप पानी का कह रहे थे ना, अनहारुम मिन माइन, और कहा गैर आसिन, बासी नहीं होगा। दूसरा कहा वह अनहारुम मिन लबनिन, लबन दूध की हैं, और लम यतगय्यर तामुहु, यहाँ पे तामुहु वैसे तो ताम खाने से है, लेकिन यहाँ मायने जायका के हैं, यानी उसका जायका कभी ख़राब नहीं होगा, बदलेगा नहीं। 2 हो गए जी। तीसरा व अनहारुम मिन खमरिन, ये शराब हो गया है। वहाँ भी है ना सूरह माइदा में खमरुन व मैसिर, जुआ और शराब दोनों इकट्ठे हैं ना। ये खमरिन जो है ना, ये खुमार से है, खमीर खुमार। हाँ खुमार कहते नहीं, खुमार आलूद आँखें। अस्तगफिरुल्लाह। बाहर उसी से है, खमीर भी उसी से है, आटा खमीर हो गया या वो हो गया, वो कॉमन लफ्ज़ है, कॉमन है खमरिन। अच्छा कहा लज़्ज़त लिशारिबीन, देखिए ये है कि शारिबीन पीने वालों के लिए बहुत ही लजीज होगा, यानी ये वाज़े हो गया। ऐसा नहीं है कि वो होश हवास बागता हूँ, उल्टी सीधी बातें कर रहा हूँ। हाँ है कि हाँ यूनसिफुन, बहकेंगे भी नहीं। हाँ लज़्ज़त, बिल्कुल इसकी वजाहत है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा और जो चौथा बताया वो जो आपने अभी कहा असलिन मुसफ़ा, तो कहा वह अनहारुम मिन असलिन मुसफ़ा, और शहद
جو کہ مصفہ صاف سے ہے، صاف کیے گئے. تو یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 15 ہیں جہاں پر یہ انہار کو واضح کی ہے، کیونکہ عام طور پر جب جنت کا ذکر آتا ہے نا یہ فریز آتا ہے کہ تجری من تحتہم الانہار، یہ اکثر آتا ہے. اچھا، یحلون پہنائے جائیں گے فیہا اس میں یعنی جنت میں، من اساورا کنگن، من ذہب، ذہب سونے کو کہتے ہیں اور فضہ چاندی کو کہتے ہیں. وہ یلبسون لباس نہیں ہوتا، پوشاک لباس، ثیابن ثوب کی جمع ہے، یہ ثوب کپڑے کو کہتے ہیں. خضرم گرین کلر کا، وہ گمد خضرا، وہی ہے. من سندسن و استبرق، یہ دونوں ریشم ہیں، ایک باریک ہے ایک موٹا ہے. سندسن یہ باریک اور استبرق موٹا. اچھا یہاں آپ غور کیجئے گا ذرا، یہاں پر دو چیزوں کا ذکر ہے، سونا اور ریشم. اللہ اکبر. مرد کے لیے زندگی میں دونوں چیزیں پروہیبٹڈ ہے، حرام ہے. اللہ نے کہا کہ میری رضا کے لیے اگر یہ چھوڑے رکھو گے تو میں وہاں یہ تمہاری خواہش پوری کر دوں گا، سونے کا کنگن پہناؤں گا اور ریشم کی. ایک چیز. دوسرا اہم چیز یہ جو ہے نا سونے کا کنگن، یہ پچھلے دور میں بادشاہوں کی نشانی تھی. یہ بادشاہ پہنا کرتے تھے سونے کے کنگن. جسے سونے کا کنگن پہنا ہو وہ کنگ آف دا کنٹری ہے، بادشاہ. یہ فرعون بھی پہنتا تھا. ہاں. تو یہاں پر یہ سمبولک وے میں اللہ بتا رہے ہیں کہ بادشاہوں کی زندگی دے دیں گے ہم اگر اللہ کے احکام پر چلو گے. تو ایک مزدور بھی وہاں بادشاہوں کی زندگی. لیکن جو دنیا کا بادشاہ ہے اگر اس نے نافرمانی کی تو وہاں اس کا برا حال ہو جاتا ہے، بے شک جہاں وہ بادشاہ تھا. یہ چیز سامنے آ رہی ہے. تو یہ جو ہے نا اساور من ذہب، سونے کے کنگن، یہ اعزاز ہے متقیوں کا. ایکچولی یہ بہت بڑا یہ کہہ کر نا کہ وہ کنگن پہنائے جائیں گے سونے کے. اللہ اکبر. بادشاہوں والی زندگی اللہ دے دیں گے. اور کہا وَيَلْبَسُونَ اور لباس، ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ، خضرن سبز اور سندس باریک ریشم، اور استبرق جو ہے نا موٹا ریشم ہے. اچھا کچھ نے اس طرح اس کی تفصیل کی ہے. ایک وہ ہوتا ہے نا استر اور ابرا، کبھی سنا ہے؟ ریاض وہ لحاف میں ہوتا ہے، ایک نیچے کا ہوتا ہے ایک اوپر کا ہوتا ہے. استر اور ابرا یہ لفظ ہے پرٹیکولر نا. تو یہ دو لفظ آئے ہیں نا سندس اور استبرق. تو کچھ نے کہا کہ اوپر کا جو ہے وہ باریک ریشم ہوگا